یسریٰ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ عثمان کچن میں یسریٰ کو دیکھ کر بولا جو نیچے کنزہ بیگم کے ساتھ تیمور کی شادی میں جانے کے لیے کپڑے ڈسکس کر رہی تھی۔ چونکہ عثمان کے بچپن کے دوست کی شادی تھی اس لیے سب کو خاص دعوت دی گئی تھی۔ عثمان کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جی میں ابھی بنا دیتی ہوں، تھینکس، میں چھت پر جا رہا ہوں، وہیں لے آنا۔ عثمان یسریٰ کا جواب سن کر ہدایت دیتا وہاں سے چلا گیا۔ تائی امی میں چائے بنا لوں پھر چلیں گے، اریبہ سے میری بات ہوئی تھی جب کارڈ لے کر آئے تھے تاکہ ہم سب آپس میں مل لیں، یسریٰ چائے کا پانی رکھتے ہوئے بتانے لگی۔ پارٹی کا پلان سب دوستوں نے مل کر بنایا تھا تاکہ سب ایک دوسرے سے مل لیں۔ کنزہ بیگم مسکرا کر کچن سے چلی گئیں۔ عثمان چھت کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا سوچ میں گم تھا جب قدموں کی چاپ پر دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ گلابی شلوار قمیض میں عثمان کو وہ ایک گلاب ہی لگ رہی تھی۔ یسریٰ نے نزدیک آ کر کپ اس کی جانب بڑھایا۔ تھینکس۔ عثمان نے ہوش میں آتے ہی کپ تھامتے ہوئے مسکرا کر یسریٰ کو دیکھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، ایک کپ چائے بنانا اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ یسریٰ کندھے اچکا کر مسکرا کر جانے لگی۔ عثمان نے بے ساختہ اس کی کلائی پکڑی۔ یسریٰ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، شرما کر نظریں جھکا کر اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑیں، چھوڑنا ہی ہوتا تو تھامتا ہی کیوں؟ یسریٰ کا شرما کے کہنے پر عثمان نے کہتے ہی کپ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ یسریٰ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جس کی نظریں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے یسریٰ، عثمان گہری سانس لے کر بولتا ایک قدم اور نزدیک آیا۔ اس سے قبل وہ اظہار کرتا یاسر، یسریٰ کا اکلوتا چھوٹا بھائی، اس کی آواز پر دونوں گھبرا گئے۔ آتی ہوں، یسریٰ تیز آواز میں بولتی جانے لگی۔ پیچھے عثمان جھنجھلا کر دوسری طرف پلٹا۔ اتنی بات کہنے کے لیے اتنا وقت صرف عثمان جاوید ہی لے سکتے ہیں، ورنہ اظہار محبت اتنا مشکل بھی نہیں۔ یسریٰ کی بات سنتے ہی عثمان بے یقینی سے پلٹا۔ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی وہ کتنی آسانی سے بات مکمل کر کے مسکرا کر نیچے بھاگ گئی تھی، جبکہ عثمان کتنے ہی لمحے بے یقینی کی کیفیت میں کھڑا رہا۔ طلحہ اپنے کمرے سے نکلتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا جب ہنسنے کی آواز پر رک کر اسما کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی اسما اور مریم ہنس رہی تھیں، کھٹکے پر دروازے کی جانب متوجہ ہوئیں۔ طلحہ کو دیکھ کر مریم کی ہنسی کو بریک لگا۔ طلحہ بھائی کچھ کام ہے؟ اسما نے طلحہ سے پوچھا جو مریم کو دیکھ کر سر جھٹکتا اسما کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، مجھے لگا خالہ بھی یہیں ہوں گی۔ طلحہ بہانہ بنا کر جانے لگا۔ جب مریم کی آواز پر اسے دیکھنے لگا، مریم اٹھ کر طلحہ کی طرف آنے لگی، جبکہ اسما کے موبائل پر دوست کی کال آنے پر وہ کمرے سے نکل گئی۔ آپ طلحہ سبحان ہے نا، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اس دن، مریم نے سادگی سے طلحہ کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں دراصل مجھے کچھ کام تھا، خیر میں تم سے تعزیت نہیں کر سکا۔ انکل آنٹی کا سن کر افسوس ہوا، طلحہ سنجیدگی سے کہتا جانے لگا جب سوں سوں کی آواز پر دوبارہ پلٹا۔ مریم آنسو پوچھتی زبردستی مسکرائی، جبکہ طلحہ دھوپ چھاؤں سا منظر دیکھ کر اسے دیکھتا چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے زور سے سر کو جھٹک کر نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ارے نہیں، آپ کی کیا غلطی اس میں، خیر آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ مریم اس کی بات سن کر بولی۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ طلحہ کے بڑھتے قدم ایک بار پھر رکے۔ دوستوں کے ساتھ پارٹی کا انتظام دیکھنا ہے، وہیں جا رہا ہوں۔ طلحہ نے جھنجھلا کر اس کے سوالوں کی دکان کو دیکھا، جس کے تاثرات دیکھ کر لگ رہا تھا کہ طلحہ صاحب ایک اور سوال کے لیے تیار ہو جائیں۔ اچھا مجھے بتایا تھا ابھی اسما نے کہ آپ سب دوستوں کی مخصوص جگہ ہے اسی کی لان میں رکھ رہے ہیں کیا؟ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ دراصل جب سے آئی ہوں میں گھر پر ہی تھی، اس لیے بور ہونے کی وجہ سے آنٹی نے یہاں بھیجا تھا، لیکن اگر آپ کو ٹھیک لگے تو مجھے اور اسما کو لے چلیں۔ مریم روانی سے
بولتی ہوئی طلحہ کو گھورنے پر مجبور کر گئی۔ نہیں، مجھے کہیں اور بھی جانا ہے، کل تک انتظار کرو۔ طلحہ دانت پیس کر بولتا مریم کو بولنے کا موقع دیے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ تیمور ہوتا تو کبھی انکار نہیں کرتا۔ مریم بڑبڑا کر منہ بناتی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ پاگل لڑکی، طلحہ اس کی باتیں سوچ کر جھنجھلاتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ معصومہ کے جاتے ہی مہر کمرے میں آ کر بستر پر بیٹھی جب دھماکے کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھول کر سرخ انگارہ آنکھوں کے ساتھ صارم اندر آ کر دروازہ لاک کر چکا تھا۔ مہر ڈر کر اچھل پڑی۔ صارم نے آگے بڑھ کر مہر کے بالوں کو اپنی گرفت میں لے کر بے دردی سے سر پیچھے کیا۔ مہر تکلیف کی شدت سے چیخ پڑی۔ چپ کر جاؤ، آواز نہ نکلے ورنہ تمہاری سانسیں چھین لوں گا، سمجھی؟ کیا کہہ رہی تھی اپنی بہن سے؟ بیوقوف عورت، یہ معمولی دروازے میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اگر میں چاہوں ابھی وہ یہاں میری باہوں میں ہوگی۔ صارم سرد لہجے میں کہتا مہر کو بستر پر دھکا دے کر جھکنے لگا۔ مہر نے زور سے اپنے ہاتھوں سے اسے دھکا دینا چاہا۔ کتنے گھٹیا ہو تم! مجھے محسوس ہو رہا تھا یہ سب میرا وہم نہیں تھا، نفرت ہے مجھے تم سے۔ مہر زارو کتار روتے ہوئے چیخی۔ صارم زہریلے انداز میں کہکہا لگاتے وحشیوں کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ دروازے کو لاک لگا کر معصومہ وارڈروب سے نائٹ ڈریس نکال کر باتھ روم چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں معصومہ بلیک ٹراؤزر اور پنک ٹی شرٹ میں باہر آتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے گھنے بالوں کو ہیئر بینڈ سے آزاد کرتی سلجھانے لگی۔ اچانک کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ پنکھا اور اے سی تو چل رہے ہیں، پھر یہ لائٹ کو کیا ہوا؟ خود کلامی کرتی وہ ٹٹول کر دروازے کی جانب بڑھنے لگی جب کسی نے ایک ہاتھ اس کی کمر جبکہ دوسروں سے لبوں پر رکھا۔ معصومہ کی خوف سے آنکھیں پھٹ گئیں۔ خود کو تم سے ملنے سے روک نہیں سکا، اس لیے اتنا خطرناک رسک لے کر ملنے آ گیا۔ بھاری مردانہ سرگوشی کان میں پڑتے ہی معصومہ سر تا پیر لرز کر رہ گئی اور اپنے آپ کو اس کے شکنجے سے نکالنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہو رہی تھی جبکہ وہ شخص آنکھوں کو بند کیے اسے محسوس کر رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں چاکلیٹ کون سی پسند ہے؟ وہ مزے سے اس سے پسند ناپسند پوچھ رہا تھا۔ چلو رہنے دیتے ہیں، آج سے ابھی سے میری پسند تمہاری پسند ہوگی۔ معصومہ کی دبی دبی آواز پر وہ مسکرا کر بولتا معصومہ کی کنپٹی چوم کر اسے آزاد کر چکا تھا۔ معصومہ پسینے سے شرابور بری طرح کانپ رہی تھی کہ اچانک کمرے میں روشنی ہوتے ہی کھڑکی کی آواز آئی۔ معصومہ تیزی سے کھڑکی کے قریب جا کر باہر دیکھنے لگی جہاں کوئی نہیں تھا۔ ہاں وہ ارے آ گیا طلحہ۔ عدن جو تیمور سے بات کر رہا تھا اچانک نظر اندر آتے طلحہ پر پڑی جو آتے ہی بآواز بلند سلام کرتا تیمور کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تیمور نے اچنبھے سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ دل تو چاہ رہا ہے رکھ کر دوں تمہیں، لیکن تم ٹھہرے پیدائشی ڈھیٹ انسان، مجال ہے جو باز آ جاؤ۔ مجھے تو اریبہ کے ساتھ ہمدردی ہو رہی ہے۔ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ طلحہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا جبکہ تیمور اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دماغ کھسک گیا ہے۔ طلحہ لیکن ہوا کیا ہے یار، یہ تو بتاؤ۔ خزیمہ نے طلحہ کے خاموش ہونے پر حیرانگی سے پوچھا جبکہ عدن اور عثمان تیمور کی درگت بنتے دیکھ کر اپنے قہقہے ضبط کر رہے تھے۔ اسی سے پوچھو، میرے روز منع کرنے کے باوجود روز میری غیر موجودگی میں نقشہ بگاڑ دیتا ہے جبکہ اسے اچھی طرح معلوم ہے مجھے گند بالکل نہیں پسند، اور تم اگر اب میرے کمرے میں گئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ طلحہ چڑھ کر بتاتا آخر میں تیمور کو دھمکی دینا نہیں بھولا تھا جس نے سنتے ہی اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ لو جی کھودا پہاڑ اور نکلا طلحہ صاحب کا کمرہ، بس اتنی سی بات پر تم قیامت بن کر بچے کے پیچھے لگ گئے ہو۔ فکر مت کرو، شادی ہو رہی ہے، پھر شہزادہ اپنی ریاست میں عیش و آرام کرے گا۔ تیمور اتراتے ہوئے بولتا سینہ تان کر بیٹھے ہوئے طلحہ کو دیکھنے لگا جو ہنوز اسے گھور رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، شہزادہ تو دیکھو ذرا، وہ ہنسنے لگا۔ عدن عثمان کے ساتھ کہکہے لگا کر ہنستا مذاق اڑانے لگا جبکہ خزیمہ ان سب کی نوک جھونک دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنا موبائل استعمال کرنے لگا۔ معصومہ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئی کچھ دیر یوں ہی چت لیٹی اسی شخص کے بارے میں سوچنے لگی۔
جو رات میں اس کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ معصومہ ہاتھ اٹھا کر اپنی کنپٹی پر دھیرے سے پھیرنے لگی۔ ابھی بھی اس کا لمس اسے اپنی کنپٹی پر محسوس ہو رہا تھا۔ کتنا ڈر گئی تھی وہ رات کو۔ مجھے آپ ہی کو بتانا چاہیے۔ نہیں، وہ ڈر جائیں گی۔ تو پھر سارم بھائی؟ نہیں، وہ پتہ نہیں وہ میرا یقین کریں گے بھی کہ نہیں، کہیں الٹا مجھے ہی غلط نہ سمجھ بیٹھیں۔ اف، بھاڑ میں جائے وہ میری طرف سے خود سے سوال جواب کرتی۔ وہ آخری میں سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ سارم باتھ روم سے نکلتا، گیلے بالوں کو تولیے سے پوچھتا، سیٹی بجاتے ہوئے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو کر خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا جب اچانک نظر بستر پہ چت لیٹی مہر پر پڑی۔ کون مر گیا ہے جو سوگ منا رہی ہو؟ اٹھو میری ڈال، جاگ گئی ہوگی، جا کر ناشتہ تیار کرو۔ سارم ناگواری سے اسے دیکھ کر کہتا، جیل اٹھا کر بالوں میں لگانے لگا۔ سارم کے ڈال کہنے پر مہر جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتی، زور سے چیخی، خبردار سارم، میری چھوٹی بہن پر اپنی گندی نظر مت ڈالنا، اپنا غلیظ وجود اس سے دور رکھنا، ورنہ کیا مجھے دھمکا رہی ہو؟ ہاں، بھول گئی اسی گندے اور غلیظ انسان کے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ اگر اتنی ہی گھن آ رہی ہے تو کیوں انتظار کر رہی ہو؟ جان چھڑا لو مہر، جتنے زور سے چیخ کر بولی سارم اتنے ہی سکون سے بولتا مہر کی زبان گنگ کر گیا۔ آپ کو ذرا بھی خوف خدا نہیں ہے؟ اپنی ہی اولاد کے لیے یہ سب کہتے ہوئے ایک بار بھی دل نہیں کانپا؟ مہر لڑکھڑاتی آواز میں بے یقینی سے بولتی، خوف زدہ نظروں سے سارم کو دیکھنے لگی، جو اس کی بات سن کر آنکھیں گھماتا کمرے سے ہی نکل گیا تھا، جبکہ مہر معصومہ کو سارم سے دور کرنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ معصومہ کو وہ گھر نہیں بھیج سکتی تھی، اسے سارم پر بالکل بھروسہ نہیں رہا تھا۔ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ مہر نے روتے ہوئے بڑبڑا کر سائڈ ٹیبل پر اپنی اور سارم کی تصویر کو دیکھ کر یا اللہ نفرت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ عدن پلیز تنگ مت کریں، میں وقت پر تیار ہو جاؤں گی۔ نہیں، ابو امی کو لے کر بزنس پارٹی میں لے کر جا رہے ہیں، پہلے سے معلوم ہوتا تو منع کر دیتے، اب آخری وقت میں اچھا نہیں لگتا۔ محمل اپنے کمرے میں وارڈروب کھولے کھڑی، کان سے موبائل لگائے عدن سے بات کر رہی تھی، جو اسے وقت پر تیار رہنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن محترمہ 8 بجے تک تیار ہو کر پورچ میں انتظار کرنا، اگر ذرا بھی دیر ہوئی تو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ عدن اس کی بات سن کر بولتا ہوا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ جو حکم آپ کا۔ ارے ہاں، ایک اور بات۔ محمل کو اچانک کچھ یاد آیا تو بولی، کیا کہنا ہے؟ آپ اپنے والدین کو کب بھیج رہے ہیں؟ محمل نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ عدن کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ پھیلی۔ بہت جلدی ہے مسز عدن بننے کی، عدن کے شریر لہجے میں کہنے پر محمل سٹپٹا گئی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے ہی کہا تھا تبھی پوچھ رہی ہوں، محمل نے خفگی سے عدن سے کہا، جو اس کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ ہاں، ناراض مت ہو یار، مذاق کر رہا تھا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہی اپنا فیملی بزنس جوائن کرنے کے اگلے دن ہی امی ابو ایک عدد نند کے ساتھ حاضر ہوں گا، بس یہ سال ختم ہونے کا انتظار ہے۔ عدن اپنے مخصوص انداز میں محمل کو تفصیل سے جواب